سلام یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مسلمانوں کا نیا سال جب شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ آج کا پروگرام ہم آپ کے ساتھ سب سے بڑے پاکستان میں مایا خان، شاہزیب احمد، ہم آج کے دن آپ لوگوں کے ساتھ ہر دن کی طرح ضرور گزارنا چاہیں گے، لیکن آج کے دن کا ذکر اور آج کے دن کا جو ہماری آج کی کوشش ہے نا، وہ تمام کوششوں سے بہت بڑھ کر ہے شاہزیب۔ بالکل بہت بڑھ کر ہے، اور آج کے دن خاص طور پر جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کی شہادت کا دن ہو، تو ہمیں اس تاریخ سے بہت سارے سبق ملتے ہیں مایا، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ خاص طور پر جب ان واقعات کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو ایک سبق جو سب سے زیادہ جس کا ذکر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ظلم کے آگے سر نہ جھکایا جائے۔ وہ ہم کہتے ہیں نا، یا محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا دی۔ بے شک ایسا ہے کہ ہم سارے گناہوں کا حساب دیکھیں، جائیں گے ضرور جنت میں، یہ کسی اور امت کو یہ تحفہ نہیں ملا شاہزیب۔ بالکل، اگر یہ قربانیاں نہیں ہوتی شاہزیب، یہ کیسے ممکن؟ ہم بڑے گناہ گار، لیکن ان قربانیوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں، دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنے پورے خاندان کو، اپنے بہن بھائیوں کو قربان کر دینا، اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی؟ اور پھر جب ہم اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں مایا، تو آج ہم پروگرام میں خاص طور پہ کوشش کریں گے کہ جتنا سیکھ سکیں اتنا سیکھیں، کہ ہمیں کتنے سبق ملتے ہیں اور اللہ کا پیغام ہم سب کے لیے ہے کیا۔ کیونکہ جب پیغمبر اسلام کی سنت کو زندہ کرنا ہو تو قربانی کس طریقے سے دی جاتی ہے، آج اس پر بھی بات کریں گے۔ نہ بھولیں وہ قربانی، نہ بھولے وہ میدان، نہ بھولے اس دن کی باتیں، نہ بھولے وہ قربانیاں، وہ تقویٰ، وہ اپنے رب کے آگے سجدہ، وہ ماننے والی بات کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ کیا ظلم تھا، کیا قربانی تھی، لیکن کیا ایمان تھا۔ نہ میں کس کی بات کروں تو کم ہے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نو مولود۔ میں بیویوں کی چادروں کی بات کروں تو یا اللہ میری آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بات کروں میرے پیارے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی، تو کیا ان کا ایمان تھا، کیا ان کا عروج تھا، جس نے سجدے میں گردن کٹا دی۔ یا اللہ اکبر! اس دن کو، اس دن کی عبادات کو، اس دن کی قربانیوں کو اور اس محرم الحرام کے آغاز کو کہ رب چاہتا تو کسی بھی مہینے میں آپ کے آل کی، پورے خاندان کی شہادت کر سکتا تھا، لیکن سال کے آغاز میں رب تعالیٰ نے محرم الحرام کو کیوں چنا؟ اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، کیونکہ محرم الحرام میں بہت بڑے بڑے واقعات اللہ کے انبیاء کرام کیے ہیں، لیکن اللہ نے سب سے اونچا درجہ اپنے حبیب کی آل کے خاندان کو اور نسلوں کو دیا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے دن ہم آئے ہیں المحسن امام بارگاہ میں، جہاں پہ شاہزیب ہمیں بتایا گیا ہے کہ ماشاءاللہ بچے باہر سے آ کے جو ہیں یہاں پہ یتیم بچے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور پڑھائی اور تربیت بھی، بالکل تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ان سے ہم آج ملاقات بھی کریں گے، اور پھر ہمیں کیونکہ بہت ساری باتیں جاننی بھی ہیں، آپ کو بتانی بھی ہیں، تو میرے خیال ہے مایا ہم چلتے ہیں اور چل کر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بالکل، آئیے ہمارے ساتھ۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات، لے جاؤ
حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر جس طریقے سے اب باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہوا ہے، شاہ زیب فرمایا آج کے دن محرم الحرام صبح سویرے پاکستان میں عقیدت و احترام، عبادت، محبت، خلوص، آنسو، یاد دہانی، وہ عشق جو اللہ کے حبیب اور ان کی آل سے ہے، اس کو یاد کرنے کا دن ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جیسے بینگ اے مسلم، بینگ اے امتی، ہمیں نہیں معلوم ان کی ہسٹورک سگنیفیکنس کیا ہے۔ آپ نے ابھی جن اشعار کا بھی، میری بہن رباب، جن کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، بڑا پرانا ساتھ ہے ہمارا، اور ہم نے کئی رمضان میں کئی شہادتیں مولا کی گزاری ہیں، ساتھ میں ہم نے کئی مجلسیں گزاری، ہم نے کئی نیاز نظریں ساتھ کھائی ہیں، اور ہم نے اپنے ساتھ ایسے محفلوں میں بیٹھ کر اللہ کا اور اس کے نبی کا اور ان کی آل کا ذکر کیا۔ بس اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے سے ہماری مغفرت اور ہماری معافی فرمائے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، کیونکہ وہ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے، لیکن وہ دل زندہ نہیں ہے میری نظر میں جس میں اس کے حبیب کا اور ان کی آل کا ذکر نہ ہو، ان کا عشق نہ ہو، ان کی قربانیوں کا دکھ نہ ہو، اور آج کے دن میں اس کی آنکھ سے وہ آنسو نہ ٹپکے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس امت میں شامل کیا جس میں ہم نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی آل کی، ان کی اولاد کی قربانیوں کی، اور وہ عظیم الشان مثال کی ہم ذکر کرنے والوں میں سے بھی نا، یہ بھی بہت بڑے نصیب کی بات ہے۔ رب آپ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ اس نصیب والے کو ملے گی نجات جو اس طرف رخ کرے گا، جو اس طرف رخ کرنے والا بنے گا، جو ہدایت مانگے گا، جو محبت رکھے گا، جو عشق رکھے گا۔ اور عشق حقیقی میں اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کی بنیاد کیا ہے؟ اچھا، اب آپ نے مرثیہ کے چند اشعار بھی پڑھے، اپنی محبت، اپنی عقیدت ساتھ لیتے ہوئے میں چاہتی ہوں رباب، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک عرصے سے اس کار خیر میں بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ سکھانے بھی والی ہیں، پلیز بتائیے گا۔ لیکن ذرا مرثیہ، کیونکہ شاہ زیب اور میں ہم یہی ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ مرثیہ خوانی کے بارے میں ہسٹوریکلی ہمیں نہیں پتہ ہوتا بہت ساری چیزیں، کہاں سے آغاز ہوا، مرثیہ خوانی کیا ہے، اہمیت کیا ہے، مجالس میں اہمیت کیا ہے؟ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت الامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ مایا میری بہن، سب سے پہلے میں اپنی جانب سے، آپ کی جانب سے، آپ کی پوری ٹیم کی جانب سے اور تمام عالم اسلام کی جانب سے
سید علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور تمام شہیدان کربلا کی شہادت پہ اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو تعزیت پیش کرتی ہوں۔ آپ نے بہت بہترین سوال مرثیے کے حوالے سے پوچھا۔ بے شک اس مرثیہ گوئی سے میرا جو ساتھ ہے وہ بچپن کا ہے۔ آف کورس جس وقت شاید بولنا بھی نہیں آتا تھا، الفاظ بھی واضح نہیں ہوتے تھے، لیکن ہم اپنے اندر کچھ پڑھتے تھے تو شاید وہ یہی ذکر ایسا ہی ہوتا تھا محمد و آل محمد کے حوالے سے۔ ساتھ آپ نے مرثیے کے حوالے سے سوال کیا۔ اچھا، مرثیہ عربی زبان کے لفظ رسا سے نکلا ہے۔ جی، رسا سے نکلا ہے، اور رسا کے معنی ہے کسی بھی دنیا سے چلے جانے والے یا شہید یا کسی بھی شہید یا کسی بھی اس ہستی کے چلے جانے والے کی یاد میں اس کے اوصاف کو یاد کرتے ہوئے، اس کی خوبیوں کو یاد کرتے ہوئے، اس کی عظمتوں کو، اس کی بڑائیوں کو یاد کرتے ہوئے آہو فغاں کرنا۔ بس فقط ہوتا یہ ہے کہ الفاظ کو ردیف اور قافیے کے درمیان سمیٹ کر اور بینیہ انداز میں اس کو بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ بالکل، سبحان اللہ۔ مرثیہ بہت قدیم صنف ہے۔ ہاں، آغاز اس کا کب ہوا تھا؟ بالکل، اس کا آغاز جو ہے وہ کب ہوا تھا یہ تو میں آپ کو اپنے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بتاتی ہوں۔ مرثیہ عربی زبان سے نکلا، بالکل، اس کا آغاز عربی زبان سے ہوا۔ عربی کے بعد مرثیے کی جو صنف ہے وہ فارسی، اور فارسی سے باقاعدہ اردو میں آئی۔ تو عربی سے اگر میں کہوں تو میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر دیتی ہوں، یہ زیادہ بہتر جو ہے وہ اس پہ میں ڈال پاؤں گی۔ بالکل، کہ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا رونما ہوا ہے، شہادت تمام جب ہو گئی، اس کے بعد جب تمام قافلے کو اسیر کر کے لے جایا گیا، اور اس قافلے نے ایک بہت بڑی مدت جو ہے وہ گزاری قید خانے میں، زندان شام میں، صعوبتیں برداشت کی، لیکن جس وقت وہ قافلہ پلٹ کے آیا ہے، یہ میں آپ کو مرثیے کے حوالے سے بتانے لگی ہوں۔ جس وقت وہ قافلہ پلٹ کے مدینہ آیا ہے، اونٹوں پہ کجاوے تھے، سیاہ رنگ کی اماریاں تھیں، ان اماریوں پہ تمام قافلہ بیٹھا تھا۔ مدینہ میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام تھا بشیر۔ بشیر کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ دور کوئی قافلہ خاک اڑتی نظر آ رہی ہے، بشیر دوڑتا ہوا پہنچا ہے قافلے کے پاس۔ جب دریافت کیا کہ یہ وہی قافلہ ہے جو لٹا ہوا کربلا سے چلا تھا، اور لٹ کر ان کی مستورات، اور ان مستورات میں فقط 2 مرد ہیں، ایک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور ایک حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ان 2 مردوں کے ساتھ وہ لٹا ہوا قافلہ جب واپس آیا ہے، تو بشیر کو جب یہ سب اس نے دیکھا ماجرا، تو بشیر رویا، سر میں خاک ڈالی، گلے میں شال عزا ڈالی، اور بشیر روتا ہوا، واویلا کرتا ہوا، بین کرتا ہوا چلا۔ جیسے ہی مدینے کے اندر داخل ہوا ہے، مدینے میں آ کر اس نے برملا کہا کہ مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، سفر سے آتے ہیں، سوغات درد لاتے ہیں، بجائے اشک وہ آنکھوں سے خون بہاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھرانے کو، نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو۔ تو تاریخ یہ ہے کہ اس وقت 61 ہجری میں جب یہ قافلہ لٹ کر جب واپس پہنچا ہے مدینے، تو اس وقت بھی بشیر نے یہ مرثیہ، اور آج بھی یہ مرثیہ پڑھا جاتا ہے۔ میں خود اس مرثیے کو بارہا پڑھ چکی ہوں۔ ابھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذکر بھی چل رہا ہے، ہسٹری بھی، ہماری سگنیفیکنس کیا ہے، نوحہ خوانی ہے، یا جو ہے ہم مرثیہ کے اجزاء ہیں، ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہیں۔ لیکن شروع میں میری پرسنل خواہش ہے کہ جو شروع میں ہم نے ایک ذکر سنا، وہ اتنا خوبصورت کلام ہے کہ اس کو میں خود اتنی محو ہو گئی تھی کہ میں بھول گئی کہ مجھے آگے بولنا بھی ہے۔ تو اگر ہم کچھ اشعار سن لیں، کیا خیال ہے دیکھنے والوں کے لیے کہ آج ہم حسین تو ہمیشہ ہی بانٹ رہے ہیں اور بانٹتے رہیں گے تا قیامت، اس دنیا یا دوسری دنیا، لیکن وہ ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ۔ اللہ پاک کے ذکر سے ہی ہماری جو ہے وہ آسانیاں فرما دے ہر منزل میں۔ تو ذکر کے لیے کلام، وہی کلام جو وہی، ہاں، اور پورا سبحان اللہ۔ بے شک شفاعت اور بخشش ہے ہی حسین کے نام کے ساتھ وابستہ، کہ جو میرے پیارے نبی کے نواسے سے محبت کرے اس کو شفاعت کیوں نہ ملے، کیسے نہ ملے، اللہ اللہ صدقے سے۔ تو میں اس کلام کو اکثر فرمائشن ہی پڑھتی ہوں، کیونکہ میں جہاں محافل میں جاتی ہوں تو مجھے اس کی فرمائش ضرور ملتی ہے۔ بسم اللہ۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض
کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ اور نہیں کروں گی لحد میں انتظار سحر نہیں کروں گی لحد میں انتظار سحر فرشتوں کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ سلام یا حسین سلام یا حسین. اچھا رباب، ہم نے بہت سالوں رمضان ساتھ کیے ہیں، ہم نے بہت ساتھ آن ایئر کام کیا، کبھی محفل میں کبھی کسی مجلس میں، کیونکہ کیفیت تو رکت تو طاری ہوتی ہے، وجد تو ہوتا ہی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا ہو کہ پڑھتے پڑھتے آنکھ اور آواز دونوں ساتھ چھوڑ گئے ہوں کہ شاید پڑھا نہیں جا رہا مجھ سے، کبھی ایسا موقع آیا، وہ یاد ہے کیا پڑھ رہی تھیں اور کیا ہوا تھا؟ کبھی نہیں مایا، اکثر ایسا موقع آتا ہے، لیکن اب چونکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں، ہم مرثیہ پڑھیں یا کچھ بھی ذکر کریں اپنے پیارے نبی کی آل کا اور ان کا ذکر کریں، تو ان کے ساتھ ایک ایسا عشق ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو دل سے جو ہے نا، انسان کا صرف آنکھیں ہی نہیں، دل جذبات سے دل روتا ہے. ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی آنسو جو ہیں وہ اتنے عشق اور اتنی محبت ہے کہ بارہا روح پر اثر ہوتا ہے. اور کلام کو ہم نے بند کیا اور ہم رونے بیٹھ گئے. آنسو اتنے بے ساختہ، اتنے بے طرح آنسو جو ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ظاہر ہم لوگ ریکارڈنگ پہ ہیں اور ہم آؤٹ ڈور کرنے آئے ہیں، تو ہمارے لیے میں بڑی شکر گزار ہوں سب کی کہ سب انشاءاللہ ہم آپ سے اس ادارے کے بارے میں بھی، اس امام باقر کے حوالے سے بھی، ادھر سسٹم کے بارے میں بات کریں گے. عسکری آپا ہمیں بہت یاد آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو زندگی صحت دے اور جلد وہ شفایاب ہوں. نیچے بیٹھ کر اکثر دیکھا ہے، اچھا ہم قوالی دیکھتے ہیں نیچے بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے، ہم میلاد پڑھتے ہیں، جن کی مجبوری ہوتی ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے نیچے، وہ ڈفرینٹ ٹاپک ہے، لیکن جس طرح کہتے ہیں عبادت اور عقیدت اور محبت میں جب آپ جھکتے ہیں، سب سے پہلا اور آخر سجدہ تو میرے رب کا ہے، تو جب باقی جو ادب آتا ہے اس میں انسان کے اور ویسے بھی جھکاؤ آ جاتا ہے، تو یہ جو نیچے بیٹھنے کی کوئی خاص سگنیفیکنس ہے؟ مایا دیکھیے، ہر عبادت انسان کرتا ہے عاجزی کی معراج پہ جا کے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. عاجزی کی معراج پہ جا کے. بالکل ٹھیک. اور فرش پہ بیٹھ کے ذکر کرنا عاجزی کی معراج ہے. واہ واہ واہ. کہتے ہیں نا وہ شخص نا کتنا اس کے اندر عاجزی ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم جانماز پہ سجدہ کرتے ہیں تو پروردگار کو جو سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، آپ کا جو رکن نماز کا ہے، سب سے زیادہ جو آپ کو عزیز لگتا ہے میرے رب کو، ہمارا جھکنا، سجدے میں چلے جانا. تو فرش کے اوپر ہم جتنا جھک جاتے ہیں وہی ہماری عاجزی کی معراج ہوتی ہے. اور میرے امام خود جب ذاکر کو بلایا کرتے تھے اور ذاکر کو پڑھنے کے لیے کہا کرتے تھے، تو آپ سوچئے کہ ذاکر کو بٹھاتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ بلندی پہ، اور خود میرا وقت کا امام اس وقت یوں کہیے یہ عقیدت کی ایک پکچر ہے، ایک امیج ہے کہ آپ احترام جب کرتے ہیں، اور چونکہ اس انسان کا جو ہے وہ دنیاوی رتبہ، روحانی رتبہ اوپر ہے، لیکن آپ جس کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں اس سے آپ کا جسم جو ہے نا اس میں اکڑ رہتی ہی نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے. کہتے ہیں یا اللہ. اور جب کبھی ایموشنل محافل ہوتی ہے تو
ایک کیفیت الگ ہوتی ہے, ایک ماحول الگ اچھا محافل کا ماحول ہی الگ ہے نا, الگ ہے نا, بالکل. اچھا وہ ماحول اس طرح سے الگ ہے کیونکہ دیکھیے اگر ہم جو ہے وہ ساتھ اس طرح سے ایک ساتھ بیٹھ کر, وہ کہتے ہیں نا ایک محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, تو وہ سب برابر آ کے بیٹھتے ہیں اور سب مل کر بیٹھتے ہیں, اور جو ذکر اجتماعی طور پر مل کر بیٹھ کر کیا جائے, اس کی درود کی آواز اور اس کی گریے کی آواز اور اس کی سبحان اللہ کی آواز اور اس کی جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں وہ ایک آواز کے ساتھ اپنے معراج پر پہنچتی ہیں. اچھا جب دربار مولا حسین میں جب آپ جاتی ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہی پہلی نظر بڑی خاص ہوتی ہے, دیکھتے ہی پہلا کلام, پہلے اشعار, پہلے الفاظ کیا آتے ہیں آپ کے؟ پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین, کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین. ہمیشہ میں جب بھی جاتی ہوں کربلا تو جناب سیدہ کو یاد کرتی ہوں, کیونکہ آج کربلا ہی نہیں پوری کائنات میں, پوری دنیا میں اگر آج اللہ اکبر بلند ہے تو میری شہزادی کا احسان ہے, ان کی آل کا, میرے پیارے نبی کی آل کا احسان ہے. تو میں جب بھی جاتی ہوں اگر امام حسین کی ذریعہ مبارک کی طرف قدم بڑھاتی ہوں تو سب سے پہلی جو میرے ذہن میں کیفیت آتی ہے نا وہ یہی آتی ہے کہ یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں پر میری شہزادی کونین نے اپنے بالوں سے اس خاک کو صاف کیا, یا جس جگہ میرے حسین مولا. اس کیفیت کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. اچھا آپ ایام اعضا مناتے ہیں, روز عاشور, شب عاشور, شام غریبہ منائیں گے, اور یقیناً ہم اسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ جو ہم نے وہاں گزاری ہے, جو ہم نے کربلا میں محسوس کیا. پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین, کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین. کلام سن لیتے ہیں. او کاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین, کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین. اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا, اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا. پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین. سلام یا حسین, سلام یا حسین. سے پہلے مایا اور میں ہم یہاں پر موجود تھے المحسن امام بارگاہ میں, اور یہاں پر ذکر کیا جا رہا تھا اور کلام پڑھا جا رہا تھا. لیکن ایسے میں مایا ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے بچے ہمارے کیمراز کے پیچھے موجود تھے, کہ بیٹھے تھے, کلام بھی سن رہے تھے, کچھ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے. وہ باتیں کرنی ان کی بنتی ہیں, لیکن ہم ان سے ملاقات بھی کرنا چاہ رہے ہیں, جاننا بھی چاہ رہے ہیں کہ جب وہ بھی کلام پڑھتے ہیں یہاں پر کیا تربیت حاصل کرتے ہیں, ان کا دن کیسا گزرتا ہے اس امام بارگاہ میں, ان کی مصروفیت کیا رہتی ہے ان کے. اور جو ہم نے سنا تھا رباب, ہم شازیہ پور میں جب معلومات حاصل کر رہے تھے المحسن امام بار کے والے سے, پہلے تو کیونکہ ظاہر ہے میں خود گلشن کی ہی رہائشی اور پیدائش بھی میری یہیں کی, تو ظاہر انسان کو جگہوں کا پتہ نہیں ہوتا. جب پتہ چلا کہاں ہے تو انسان کو ہوتا ہے نا کہ آپ کہاں ہوگا, کیسا ہوگا, لیکن اس کا آنے کا راستہ, اس کی جگہ ماشاءاللہ اتنا آسان ہے کہ کوئی گم نہیں سکتا. مطلب اس کو جس کو سیدھا بولے وہ سیدھا آ جائے گا, بہت ایزی ہے. آپ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور آتے ہیں یہاں پر, تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں آپس میں. ہاں یتیم بچوں کی تربیت تعلیم, روشنی کی تلاش تو ویسے ہی بہت آسان ہوتی ہے اگر کرنا چاہیں. یہ روشنی کی تلاش تھی جو آپ نے کی اور پروردگار نے آپ کو یہاں پہنچا دیا. واقعی بات یتیم بچوں کی روحانی
اور جو ان کی دنیاوی تعلیم دونوں ہو رہی ہے یہاں؟ بالکل دونوں تعلیمیں ہو رہی ہیں اور بہت بہترین طریقے سے ہو رہی ہیں. اور صرف یہ تعلیم ہی نہیں مایا، میں نے جو اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھا ہے اور میں بہت خوش ہوتی ہوں دیکھ کر کہ جس طرح سے یہاں کے جو انچارج ہیں، چیئرمین ہیں یہاں کے، جس طرح سے بچوں سے محبت کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے. اور جو لوگ تمام اس ادارے سے وابستہ ہیں وہ جس طرح سے بچوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. عید پہ میں نے دیکھا بچوں کے ساتھ ان کو محبت کرتے ہوئے بے شمار ماشاءاللہ. بالکل میں کہتی ہوں شاید وہ اپنے بچوں کو بھول جاتے ہوں گے، یہ اپنے بچوں سے زیادہ قریب ان کے بچے ہیں. میں نے جس طرح سے ان کو دیکھا ہے، جیسے شفیق باپ نہیں ہوتا اس کے، کوئی ادھر سے بابا، کوئی ادھر سے بابا، کوئی. تو ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں، وہ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر ہے. شاہ زیب بالکل اس امام بار کی مبارکہ کی اہمیت کے حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں. ندیم حیدر صاحب چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑی سی اس کی تعریف اور تھوڑی سی اہمیت جان لیں، پھر آگے گفتگو کو بڑھائیں. جی بہت شکریہ. میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ المحسن یتیم خانہ اور امام بارگاہ مسجد جو ہے، یہ 1960 کی دہائی سے ہمارا یہ ادارہ کام کر رہا ہے. مولانا قبلہ محمد محسن مجتہد صاحب نے اس ادارے کو ابتدائی طور پہ رن کیا تھا، اور جب سے یہ ادارہ چل رہا ہے 2002 میں اپنی وفات تک مولانا محمد محسن صاحب اس ادارے کے سربراہ تھے، اور بہت خوش اسلوبی سے اس کے تمام جو امور ہیں وہ انجام دیتے تھے. اس کے بعد پھر یہ مختلف ادوار میں کچھ کمیٹیز آتی رہیں، اور اب گزشتہ 3 سالوں سے سپریم کورٹ کے حکم کے تحت یہ ادارہ جو ہے ہمارا اوقاف ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے زیر انتظام چل رہا ہے، جس میں انہوں نے ایک انتظامی کمیٹی بنائی ہے، جس میں میں بطور سربراہ یعنی ایک چیئرمین کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. گرلز ہاسٹل اور بوائز ہاسٹل، جس میں ہمارے پاس اس وقت تقریباً 55 بچے زیر رہائش پذیر بھی ہیں. ان کی کفالت بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان کی اسکولنگ بھی ہماری تھرو ہوتی ہے، اور ان کے لیے الگ الگ ہاسٹلز بنائے گئے ہیں. گرلز ہاسٹل اور بوائز ہاسٹل علیحدہ علیحدہ ہیں. ان کی تزئین و آرائش، مسجد کی جو ہے ریفربشمنٹ، اس کو ہم نے رینوویٹ کیا تھا. اس تمام امام بارگاہ کو رینوویٹ کیا گیا ہے. یہاں شجر کاری کے اوپر خصوصی توجہ دی گئی. اچھا ندیم بھائی، چونکہ آپ یہاں پر نہیں ہیں اور رباب نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کا بڑا دل تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آج کے وقت میں، لیکن آپ ویسے اب دیکھیے ٹیلی فون لائن دنیا بڑی قریب آ گئی ہے، لیکن اس طرح کا جو ادارہ آپ نے یہ بنایا ہے، اس میں تو آپ نے اور لوگوں کو جوڑ لیا ہے اپنے ساتھ. ابھی رباب بتا رہی تھیں ان بچوں سے آپ کا جس طرح کا رشتہ ہے، یہ محبت ہے ان بچوں نے آپ کی طرف، اور آپ نے ان بچوں کے لیے. میں جاننا چاہتی ہوں ذرا کہ آپ نے اس ادارے کو صرف امام بارگاہ کی حد تک محدود کیوں نہیں رکھا، کیوں آپ نے یتیم بچوں کی طرف جائے، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. جی ندیم بھائی. جی جیسا کہ آپ نے یہ سوال کیا، تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی وصیت تھی اپنے بچوں کو کہ میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا. تو اسی وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان یتامہ کا خیال رکھا جائے. ان کو یہاں پہ ہم گھر جیسا ماحول فراہم کرتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بہتر تربیت اور اچھی تعلیم دیں. تو اس سلسلے میں ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ جو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ہم بچوں کے ساتھ وہ ایموشنل اٹیچمنٹ، اور پرسنلی ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اگر ان کی جو ایک یہ محرومی ہے باپ کا نہ ہونا، تو اپنے تئیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایک باپ کی جو شفقت ہے وہ ہم ان کو دے سکیں. اور میں ان کو کہ ہمارے ادارے میں ہم سب ان کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ہی بچوں جیسا ٹریٹ کریں، اور ان کو وہی ماحول فراہم کریں جو کہ ان کے باپ کے ہوتے ہوئے ان کو ملتا. اور الحمدللہ اس سلسلے میں یہ تمام بچے بھی میرے ساتھ بھی بہت اٹیچ ہیں، اور میرے تمام کوششیں ہیں کہ ان کو ہم معاشرے کے لیے کارآمد انسان اور اپنے فیملی کے لیے ایک مفید سرمایہ بنا سکیں. بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت اچھے معاملات فرمایا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں.
اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انشاءاللہ زندگی بخیر سے ضرور ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. چیئرمین ندیم بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کیونکہ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس فریم میں کہ بہت سارے ہمارے ساتھ بچے اس امام بارگاہ سے موجود ہیں, مختلف علاقوں سے ہیں, اور یہاں پر وہ آتے ہیں, کچھ سیکھنے آتے ہیں. اور اس عمر میں ویسے ہی سیکھنے کی جستجو ہوتی ہے, ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ سیکھیں. تو میں آپا سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپا یہاں پر جتنے بچے اس وقت موجود ہیں, آپ بھی ارادہ رکھتی ہیں کچھ ان کو تربیت دینے کا؟ ہاں, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے جب بچے بیٹھے تھے تو یوں بیٹھیے, یوں آپ نے جو ہے اٹیچمنٹ ہے, شہزادے یوں کر کے بیٹھو, ادب سے بیٹھو, بچے یوں بیٹھے. میں دیکھ رہی تھی نا جس طرح کر رہی تھی, میں نے کہا آپ واقعی میں لگ رہا ہے کہ اب آپ نے جو ہے نا ان کے اندر آپ شامل ہو گئی ہیں, ایسا لگ رہا ہے بالکل. مایا اور شاہزیب, ایک عورت جب ماں بنتی ہے نا تو وہ ایک کی یا دو کی ماں نہیں بنتی. وہ تمام جتنے بھی ہمارے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ظاہر ہے ایک جذبہ ہے ماں کا, شفقت ہے ایک دل میں. تو خواہش تو یہی ہے کہ ہمیشہ سے میں نے بلکہ ندیم بھائی سے بھی کہا, اور ندیم بھائی بھی ایز اے ٹیم ممبر کہہ لیجئے یا کہتے ہیں کہ ہمیشہ کہ رباب آپ آئیے, تشریف لائیے اور بچوں کو سکھائیے. اب میرا باقاعدہ کردار ہے کہ یہ جو بانڈ ان کا بنتا جا رہا ہے نا سب لوگ آپ کے ساتھ. بالکل میرے ساتھ بھی بڑے اچھے ہمارے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کی توفیقات میں بھی اضافہ عطا فرمائے, ہم سب کی بلکہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے. تو ارادہ یہی ہے کہ ایک ماں کی طرح ان بچوں کو, ان بچیوں کو ضرور وہ چیزیں سکھائی جائیں کہ جو ہم نے اپنے والدین سے سیکھی. اچھا, اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک آپ نے ٹرین نہیں کیا, اس کے علاوہ بھی آپ نے بچیوں کو بہت سکھایا ہے اور دیکھا بھی ہے میں نے. سب سے زیادہ اس وقت میں اوور آل بچوں کی طرف اشارہ کروں گی جو یہاں بھی ہیں, جو آپ سے سیکھ چکے ہیں, یا جو اس وقت آن ایئر آپ کو سن رہے ہیں, کس چیز کی کمی آپ کو سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ بچوں میں شاید ہر چیز کو سملر کرنے کی, پڑھنے کی شاید وہ ایک ڈفرینس نہیں ہے, وہ آپ کو کریٹ کرنا ہے. آواز اتار چڑھاؤ, کیونکہ آپ کی آواز ایک عام آواز نہیں ہے, میں خود آپ کی آواز کی بہت بڑی فین ہوں. تو اسی لیے وہ سب سے بڑا چیلنج آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ جو ایریا ہے مجھے اس پہ سب سے زیادہ کام کرنا ہے؟ تو ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کس بچے کے اندر کتنی کوالٹی ہے, اس کی کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی تحت لفظ میں بہت اچھا پڑھ سکے. تو ہم اس کو جو ہے کلیئر کرتے ہوئے کہ کون بچہ کس کیٹیگری میں آئے گا, کون بچہ کس کیٹیگری میں آئے گا, تو انشاءاللہ بہت جلدی پہلے قابلیت جانچنا, قابلیت کو جانچنا, اس کے بعد ان کو اسی راستے پر لگائیں. بالکل بچوں کی قابلیت جانچنے کے بعد صرف یہ اسی ادارے کے بچے نہیں, انشاءاللہ میرے خدا نے چاہا تو اور بھی بچے ہیں جو پڑھنا چاہیں, جو سیکھنا چاہیں, وہ انشاءاللہ سیکھ. اچھا, جو بچے ہاں جو شروعات, اچھا جو بچے دیکھ رہے ہیں اس وقت آن اسکرین, ان کو جو اگر ان کو محسن امام بارگاہ میں داخلہ لینا ہو, آنا ہو, وہ کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ آپ مختصراً بتا سکتی ہیں, پھر میں چاہوں گی کہ ہم بچوں سے بھی بات کریں. انشاءاللہ مایا, یہ تو میں آپ کو بھی کہوں گی کہ بہن کی طرح سے ایک حیثیت, آپ کی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ جب بھی انشاءاللہ باقاعدہ طور پر اناؤنس کرنا چاہوں گی تو میں آپ کو ایک میسج ضرور دوں گی کہ مایا آپ کی میری طرف سے میسج دے دیجئے کہ جو بچے بھی سیکھنا چاہتے ہیں ذکر کو, جو بچے بھی سیکھنا چاہتے ہیں, آگے آنا چاہتے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں, المحسن سے رابطہ کریں, مجھ سے رابطہ کریں. اور جو بچے یہاں ویسے بھی آنا چاہتے ہوں, جو دور ہیں وہ آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں. ہاں, لیکن جو اس ادارے میں آ کر, اس طرح ہاسٹل بھی ہے یہاں پر اس ادارے کے اندر, وہ بچے جو یتیم ہیں, ان کا کوئی نہیں ہے والی وارث بھی, دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے, ان کو اگر کوئی لے کر آنا چاہے, ایسا بھی کوئی ہے؟ بارگاہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. بالکل, امام بارگاہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری خدمات بھی ہر وقت حاضر ہیں انشاءاللہ. اب ذرا بچوں سے بھی بات کرتے ہیں. مجھے مائک دے دو, میں شاذیب سے کہوں. کلام ہم پہلے ایک اداسی رہ گئی, کیا رہا خیموں میں شہر کے, ایک اداسی رہ گئی, کیا رہا خیموں میں شہر کے, ایک اداسی رہ گئی, کیا رہا خیموں میں شہر کے, ایک اداسی رہ گئی, صرف رونے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ. کیا رہا خیموں میں شہر کے, ایک اداسی رہ گئی, اللہ. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر گئے وہ بلا, سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر گئے وہ بلا,
गई, क्या रहा खैमों में शहर के, एक उदासी रह गई। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। तो इतने प्यारे बच्चे हमें इतने प्यारे कलाम सुना रहे हैं, उन्हें तमाम बच्चों तरह इनसे मतलब भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या सुनाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब माया हम देख रहे हैं कि अभी कलाम हमने सुना भी, लेकिन हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इनका पूरा दिन कैसा गुजरता है, क्या मसरूफियत होती है सारा दिन, क्योंकि यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, उन सबका आपस में वक्त कैसा गुजरता है। तो बेटा आप बताओ मुझे, आपका क्या नाम बताया था आपने मुझे? सैयदा ज़हरा। मुझे आप ये बताओ कि आपका आप अभी बता रही थी मुझे आप स्कूल जाती हो सुबह, स्कूल से आने के बाद यहाँ क्या रूटीन होता है आपका, सारा दिन कैसे गुजरता है सबके साथ? नमाज पढ़ के खाना वाना खा के एक साथ होते कोचिंग वगैरह होता है और आपस में बहुत फ्रेंडली हैं। करते क्या, शाम में खेलते भी होंगे, सीखने को भी आते होंगे यहाँ पर, और फिर अपने यहाँ पर शाम में आपकी मसरूफियत मुझे क्या टाइम टू टाइम बताओ क्या क्या करते हो, ताकि पता चले देखने वालों को भी कि यहाँ बच्चियाँ क्या करती हैं पूरा दिन। स्कूल से आके नमाज पढ़ खाना वाना खाते हैं, फिर कोचिंग की तैयारी करते हैं, कोचिंग जाते हैं। जब तक कितना टाइम हो जाता है? 3-4 बजे जाते हैं और 6:30 तक ऑफ हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर आपस में बैठ के बातें करते हैं। अच्छा। फिर मगरिब की नमाज पढ़ के खेलते हैं, फिर खाना वाना खा के होमवर्क देखते हैं, फिर रात में 10-11 बजे तक सो जाते हैं। सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी बात आपस में साथ बैठना, आपस में साथ बैठना। साथ बैठना। अच्छा अब ये पूछें कि जो इनकी मेड है उनके साथ ये कितनी हेल्प कराती हैं? हाँ भाई मैं देख रही हूँ, वो तो बिल्कुल साथ साथ होती है ना, सब साथ साथ है बिल्कुल, वो दूर से जो है ना वो इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि बेटा ये ऐसे ऐसे। तो उनसे कितनी दोस्ती है, वो कितना आपको प्यार करती हैं, कितना आपके साथ साथ रहती हैं, क्या क्या आपकी बातें करती हैं? वो बहुत प्यार करती हैं और हम उनसे सारी बातें शेयर करते हैं और उनसे बहुत क्लोज भी हैं। माशाल्लाह। डांटती हैं तो किस बात पे डांटती हैं वो? डांटती नहीं है। अच्छा यहाँ पे शरारती सबसे ज़्यादा बच्ची कौन है इस तरफ? मुझे लग रहा है सैयदा ज़ारा ही है ना? मुझे जो लगा ना ऐसा इकड़िक करके उसने और पता है क्योंकि मुहर्रम और सफ़र की जो दिन होते हैं उसमें आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तरबियत भी ले रहे हो रूहानी भी, तो उसमें आपकी मसरूफियात आप लोगों की ज़्यादा होती होंगी। आप लोगों को कभी रुबाब आपा के साथ जाना होता होगा, कभी किसी के साथ जाना होता होगा, उसमें आप लोग थक नहीं जाते होंगे कि सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कैसे होंगी? हो जाता है मैनेज। ऐसे मैं कभी कोई ऐसा दिन का रूटीन हमसे शेयर करो कि अभी देखो अभी तो छुट्टियाँ हैं ना स्कूल की, तो अभी एक अच्छा टाइम है जिसमें आप जो है अपनी मुहर्रम की एक्टिविटीज़ भी और अपनी पढ़ाई भी ट्यूशन कर सकती हैं ना, साथ साथ ऐसा ही होगा ना मेरा ख्याल है। बिल्कुल दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी। आपके बहन भाई हैं? और जी यहाँ पे नहीं है। हाँ वैसे हैं। कितने बहन भाई हैं आपके? एक भाई है, मुझे मिला के 4 बहनें। अरे 4 बहनें हैं। और उनमें से सब आप आई हैं सिर्फ ये? जी वो सब बड़े। और सब बड़े हैं। अभी जो है क्योंकि ज़ाहिर है आजकल दिन ऐसे हैं जिसमें पढ़ना ज़्यादा होता है, बारिशों का भी सीज़न आगे पीछे चल रहा है, फ्लू वायरल सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों की मोहब्बत और अक़ीदत है और शायद अल्लाह इसीलिए ताकत भी दे रहा है कि ज़िक्र का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम चाहेंगे कि हम बहुत ही कोई ख़ूबसूरत कलाम पढ़ें जिसमें रबाब आपके साथ ये तमाम बच्चे शामिल हो और फिर वो एक बड़ा अच्छा माहौल बने, और फिर आखिर में हम वो कलाम सुनेंगे जो सबसे ज़्यादा जो है वो बस यहाँ बैठे बैठे हम फिर वहाँ चले जाएँ बस। अल्लाहु 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 अल्लाहु। चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, खोशे खोशे में तू, डाली डाली में तू, टहनी टहनी में तू, बाली बाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बू बू में तू। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाहु
اور ہر فضیلت محمد صلی کے اللہ گھر علیہ بھیج دی سبحان تھی اللہ. جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی اپنے بھائی کو تیغے دو سر بھیج دی اور ملک سے پھر اس کی خبر بھیج دی لافتہ کی صدا لافتہ کی صدا اب بھی ہے چار سو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ تمام بچوں کا کہ وہ اتنی دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارا انتظار کیا. لیکن یقین مانیے میں اب بھی آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کیونکہ آپ سب بڑے ہو رہے ہیں, یہ اس طرح کی محفلوں میں شامل ہونا, اس طرح کی محفلوں میں اپنی آپ لوگوں کی شرکت ہونا, یہ کسی اچھے نصیب سے کم کی بات نہیں ہے کہ آپ اس ذکر میں موجود تھے گڑیا اور بچوں, جس میں اللہ کا, اس کے حبیب کا, ان کی آل کا, ان کی نسلوں کا ذکر ہو رہا تھا. بس یہ کہوں گی کہ آگے بڑھیے, شائن کرتے رہیے, کیونکہ آپ, میں نے ہمیشہ زندگی میں ایک بات اپنے گھر میں سیکھی کہ آپ جس کا نام لینے والے ہیں, آپ جن کو ماننے والے ہیں, ان کی زندگی آسان نہیں ہوگی لیکن آخرات شاندار ہوگی. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور آپ کے ادارے کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور جب آپ کی اس محفل میں, جب مایا ذکر کر رہی ہیں اس محفل کا, تو اس میں ہم ذکر تو کرتے ہیں, اور اس ذکر میں جب ایسے بڑے بھی ہمارے ساتھ ہو, جیسے کہ آپ لوگوں کے پاس آپا موجود ہیں اور یہاں پر آپ سب کے ساتھ بیٹھتی ہیں, تو میرے خیال میں ایسے میں آپ لوگوں کو سیکھنے کا بہت کچھ ملتا ہے. تو اسی سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپا آج سب سے ملاقات کر کے بات کر کے تو بہت خوشی ہوئی. سلام آخر, سلام آخر, بالکل سلام آخر. ایک کیفیت, ایک احساس کے ساتھ, ایک جو آپ کا میں کہوں گی ایکسپریشن ہے, وہ سلام آخر کی صورت میں ہر مسلمان کے دل اور روح کی آواز ہے. اور رباب کی آواز میں ویسی وہ ایک رقت اور ایک وجد طاری ہو جاتا ہے. تو رباب آپ کی شکریہ کے ساتھ, آپ کی محبتوں کا, تمام لوگوں کا, عسکری آپا کا, ندیم بھائی کا, تمام ادارے کا, سب کا بہت شکریہ. آپ کی آواز سے ہم المحسن امام بارگاہ سے اجازت چاہیں گے. سلام بھیجتے ہیں ہم اپنی شاہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور, اور مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی, نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی, اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں, اور سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں, اور بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں, اور یہ سن یہ حشر یہ صد میں نئے نئے بی بی, ارے کہاں پا بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی, اور پہاڑ
ہے سویرے میں، کہاں ہو شام میں غریباں کے گھپ اندھیرے میں، اور بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ جب محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ محرم الحرام کے آغاز سے پہلے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، مختلف انداز میں تیاریاں کی جاتی ہیں، اور غم حسین منانے کا ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں علم کا پٹکا ہو یا تابوت کی چادریں ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ زلجنہ کی چادریں ہوں، اس کی تیاری بھی شروع ہو جاتی ہے، آرڈرز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہم جن سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں وہ اس کی تیاریوں میں ان کا بہت بڑا ایک کردار ہے، اور اس کردار کے حوالے سے آج ہم ان سے بات بھی کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ جب وہ چادریں تیار کرتے ہیں تو ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی ایک محبت اور عقیدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان کا عقیدہ کیا کہتا ہے، ان کے محبت کیا کہتی ہے، اس حوالے سے آج ہم ان سے ملاقات بھی کریں گے، بات بھی کریں گے۔ حسین کا سارا جہاں حسین کا۔ شاہد حسن عابد صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ یہ چادروں کی تیاری کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ بھائی یہ تو ویسے محرم سے پہلے بھی شروع ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لمبے کام ہوتے ہیں، ذرا دیر والے ہوتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو وہ لوگ پہلے سے کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں استر لگانا ہے، تابوت کی چادریں بنانی ہیں، پھریرے ہیں، کوئی ایمرجنسی میں بھی آ جاتا ہے، ان کو پھر ایمرجنسی میں بھی کام کر کے دیتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ کام چل رہے ہوتے ہیں سارے۔ اچھا، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایک بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے محرم الحرام سے پہلے بھی، اور جب شروع ہو جاتا ہے خاص طور پر کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو یہ بتائے گا کہ ہدیہ کتنا لیا جاتا ہے ایک چادر کے لیے؟ اگر کسی ایک تابوت کی چادر کی بات کریں یا زلجنہ کی چادر کی بات کریں تو اس کے لیے کتنا ہدیہ وصول کیا جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ساتھ آپ کے بچے، آپ کی فیملی، سب لوگ اس کام سے منسلک ہیں؟ ہدیے کی تو بات یہ ہے کہ بھائی کوئی اس کی ڈیمانڈ تو ہے نہیں، مولا کا کام ہے یہ، جو بھی جو دینا چاہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بولتے ہیں نہیں بھائی آپ کا حق نہیں ماریں گے، لیکن ہم بولتے ہیں بھائی آپ جو بھی پیسے دیں گے نا وہ مولا کی مجلس میں ہی لگیں گے، وہ ہم اپنے پاس نہیں رکھتے، کیونکہ مولا نے ہمیں ویسے ہی کام ماشاءاللہ دیا۔ ہمارا تو اسٹیچنگ کا کام ہے، سلائی کا، شلوار قمیص کا۔ تو بہرحال یہ بچے میرے بھی جو ہے یہ علم پٹکوں کا کام کرتے ہیں، یہ بھی استر لگاتے ہیں، چادریں بناتے ہیں، پھریرے بناتے ہیں، ماشاءاللہ بہت لئیم شہیم پھریرے بناتے ہیں، جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پھریرے کو جو ہے وہاں جلوس میں ہم اس کو اٹھائیں، تو یہ ان کی حسرت ہوتی ہے اٹھانے کی۔ اچھا، یہ جو آپ یہاں پر ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری فوٹیج میں آ بھی رہا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا یہ تابوت کی چادر ہے؟ نہیں، یہ ہے علم کا پٹکا، یہ علم کا پٹکا ہے، یہ 20 فٹ جو ہے اس کی لمبائی ہے، 20 فٹ لمبائی ہے جی سر۔ اور یہ نا اس کا ہمیں استر لگانا ہے۔ اچھا اچھا، تو یہ ہمارے پاس آیا استر لگنے، لیکن یہ بہت آسان کام نہیں ہے، یہ امام بارگاہ میں جا کے ہی اس کی کٹنگ ہوگی، اس کی ساری سیٹنگ ہوگی، تو اس میں سب چیزیں جو ہے وہ مینیج کری جائیں گی اس کے اندر۔ نہیں بالکل، ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ویسے شاید بھی ہم ذکر کر رہے تھے نا کہ بڑا مشکل کام کیوں ہے؟ بہت یہ اصل میں اس لیے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کن باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جب یہ چادر تیار کی جاتی ہیں؟ ظاہر ہے اس کام کو کرنے میں جو ہے نا انسان کے رونٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو دعائیں آپ کی ہیں نا، آپ جو مانگ لیں مولا وہ دے دیں گے آپ کو، آپ کی حاجت پوری کریں گے، ہر جائز حاجات مولا پوری کرتے ہیں، بس یہ کام کرتے رہیں اور اپنا جو ہے نا۔ شاید بھی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اندر کام کی مجھے آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور آپ کی ممکنہ طور پر جو ٹیم ہے اندر موجود ہے اور کام اس وقت پیک پہ چل رہا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرے ذرا ساتھ آئیں اور ہم اندر بھی چلتے ہیں، اندر چل کر دیکھتے ہیں کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ ذرا آ جائیں اور ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ یہاں پر جو چادریں تیار کی جا رہی ہیں اس کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے، کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے۔ پھر شاہد صاحب کے اپنے بچے بھی یہاں پر کام کرتے ہیں۔
ابھی اندر یہاں کمرے میں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کاریگر بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں, پھر شاہ صاحب کے اپنے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی یہاں پر کام کرتے ہیں, سیکھتے بھی ہیں. شاہ صاحب پلیز آئیے گا. ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو آپ کے ماشاءاللہ دونوں بیٹے ہیں وہ بھی کام میں مصروف ہیں, آپ ان کو بھی تربیت دے رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ جی ماشاءاللہ سے یہ بہترین جو ہیں زلجھانے کی چادریں ہیں اور پھریرے ہیں, یہ ماشاءاللہ سب یہی لوگ تیار کرتے ہیں. میں ان کو بتاتا رہتا ہوں کہ کس طرح کرنا ہے. بچوں کی آج کل بڑی مہارت ہو جاتی ہے بڑی جلدی. یہ ان لوگوں کو زیادہ ایکسپیرینس ہے, ہم سے بھی زیادہ. یہ تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ان کاموں کے اندر, محلہ کے کاموں میں نا. نہ یہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں بھائی, یہ تو لگے رہتے ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ صرف سلائی نہیں ہے, یہ صرف سینہ نہیں ہے, یہ صرف کاریگری نہیں ہے, کام نہیں ہے, یہ محبت اور عقیدہ بھی ہے جس کا اظہار کیا جاتا ہے یہ کام کر کے. بہت ساری چیزیں میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں. شاید بھائی میں چاہوں گا کہ ہم سب کچھ بتاتے جائیں ساتھ ساتھ. یہ جو پہلے یہاں پر کام ہو رہا ہے ٹیبل پر, یہ جو ہے یہ تابوت کی چادر ہے. یہ اچھا تابوت کی چادر تیار, ہاں یہ بہت بڑی چادر ہے. یہ تقریباً 7 فٹ تابوت جو ہے نا لمبائی میں ہے. یہ اس کا 4 فٹ جو ہے چوڑائی ہے اس کی, 4 فٹ چوڑائی ہے. تو یہ اس تابوت کی چادر ہے. ماشاءاللہ بہت لئیم شہیم تابوت ہے مولا کا. تو یہ اس کی چادر ہے. کس کپڑے سے تیار کی جاتی ہے؟ یہ ویلویٹ کا کپڑا ہے. اور یہ ہم نے تو اس میں استر وغیرہ لگایا ہے, اس کو بیلے ویلے لگا کے اس کو سجایا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ کام تو یہ چادروں پہ بنا ہوا آتا ہے کپڑے کے اوپر. ویلویٹ سلائی یہاں پر کی جاتی ہے, کٹنگ سلائی اور اس کو سجانا. اچھا یہ سجایا بھی جاتا ہے. جی 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 بالکل. سجانے کے لیے کن چیزوں کا استعمال؟ مطلب وہ جیسے یہ چھوٹی چھوٹی بیلیں لگی ہوئی ہیں اس طرح کی ہیں. یہ تھوڑے سے ڈیزائن بنا دیے اس کے اندر, تو تھوڑا سا اس میں ڈیزائن بن جاتا ہے. اچھا پیچھے ہم جو دیکھ رہے ہیں آپ کے جو بیٹے مصروف ہیں, چادر جو تیار کی جاتی ہے ہمارے جعفر صاحب ہیں, جعفر حسین. تو یہ بنا رہے ہیں زلجھانے کی چادر بھائی. ہاں یہ زلجھانے سے بہت پیار کرتے ہیں. اچھا تو انہوں نے بولا میں زلجھانے کی چادر بناؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے بنائی ہے زلجھانے کی چادر. ٹھیک ہے بھائی. اچھا شاہد صاحب, زلجھانے کی چادر کے لیے خاص طور پر رنگوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے؟ نہیں, یہ پہلے جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ یہ کپڑا جو ہے پہلے کلر بھی اس کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ کلر والے کپڑے آ جاتے ہیں ہمارے پاس. تو اس کو ہم کٹنگ کر کے اپنے حساب سے جو ہے, یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتی ہے یہ چادر. یہ ایسا ہے. اچھا یہ اس کا بیگ ہے. یہ کپڑا آپ کے پاس ایسی تیار ہی آتا ہے؟ ہاں تیار بھی آتا ہے, بعد میں بھی یہ اس پہ نا یہ کلر لگ جاتا ہے, کوئی وہ مسئلہ نہیں. اچھا بعد میں تیار سلائی ہونے کے بعد بھی یہ کلر لگایا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اچھا یہ اس چادر پر خاص طور پر جب ہم زلجھانہ کی چادر کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے خاص کیا تیاری ہوتی ہے؟ اس کے لیے خاص کوئی بھی نہیں, بس یہ کہ اچھی سی صاف ستھری نیچے چادر بچھا کے اس پہ کٹنگ ہوتی ہے. بس یہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مطلب کوئی چیز نجیس نہ ہو. بس سب سے زیادہ مین چیز یہ ہے کہ کوئی چیز نجیس نہ ہو, چپلیں اتری ہوئی ہوں. یہ نہیں کہ چپلے اپلے پہن کے کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پاکی ناپاکی صاف ستھرائی کا خاص خیال یہ بہت سب سے زیادہ یہ خیال رکھا جاتا ہے, ورنہ کام کبھی صحیح نہیں ہوگا. بے شک صحیح ہے نا. تو اب یہ ہمارے جو قاسم صاحب ہیں, بالکل جو آپ کے بڑے بیٹے ہیں, ان سے بھی ذرا ہم بات کر لیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ قاسم آپ کب سے کام سیکھ رہے ہیں؟ بہت ٹائم, جب سے. ابھی کتنی عمر ہے آپ کی؟ 18. تو کتنے سال ہو گئے ابھی تک والد صاحب سے کام سیکھتے ہوئے؟ تقریباً 10 سال. 10 سال ہو گئے, یعنی کہ تقریباً 8 سال کی عمر میں شاہد صاحب انہوں نے کام شروع کر دیا تھا. بسم اللہ کر دی تھی 8 سال. تو اب تک والد صاحب سے کیا کچھ سیکھا اور کیا سوچتے ہیں جب یہ کام کرتے ہیں؟ جذبات کیا ہوتے ہیں, خیالات کیا ہوتے ہیں, احساسات کیا ہوتے ہیں؟ بہت کچھ سیکھا ہے. بس جب کر رہے ہوتے ہیں رونٹے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں کام کرتے ہوئے. ایک عقیدہ ہے, ایک محبت کا اظہار بھی ہے نا اس کے ساتھ. اچھا شاہد صاحب, جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں قاسم جو یہاں پر تیار کر رہے ہیں, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے پھریرا ہے. یہ تقریباً جو ہے 40 فٹ جو ہے اس کی اونچائی ہے اور 20 فٹ جو ہے اس کی چوڑائی ہے. اچھا. تو یہ ماشاءاللہ جب پھریرا اٹھتا ہے نا تو اس کو دنیا آگے اس کی زیارت کرتی ہے بھائی. حسین کا سارا جہاں حسین کا لوح قلم حسین کا عرض و سما حسین کا. جی یہ تو ہم سارا کام دیکھ رہے ہیں شاہد صاحب کے یہاں پر کام ہو رہا ہے, کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے. اب تو ماشاءاللہ جو ان کے بچے ہیں وہ بھی اس میں ماہر ہوتے جا رہے ہیں شاہد صاحب. لیکن اس سارے کام کے ساتھ ساتھ اس محرم الحرام کی مصروفیت میں ظاہر مجالس کا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور ذکر بھی کرنا ہوتا ہے, ایک اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس کا وقت نکالتے ہیں اپنا, شام میں یہاں پر کام ختم کر دیتے ہیں پھر آپ؟
نہیں، ہم لوگ صبح سے تو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ ہے کہ شام میں مجلسیں ہوتی ہیں، پھر شام میں ہمارے گھر میں اپنے گھر میں بھی ماشاءاللہ عشرہ ہو رہا ہے 10 دن کا، تو ہم مغرب سے پہلے اپنے کاموں کو جتنے بھی ہوتے ہیں ہم سب باپ بیٹے مل کے نمٹا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے. پھر اس کے بعد جو ہے اپنے گھر کی مجلسوں کو بھی دیکھتے ہیں، پھر باہر بھی آنا جانا ہوتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو سب چیزیں مینیج کرنا پڑتی ہیں بھائی. کام کے ساتھ ساتھ سب کچھ دیکھنا ہے. یہ جو ہو رہی آذان ہے یہ حسین کا احسان ہے. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا اور ہمیں یہ سب کچھ جاننے میں سمجھنے میں مدد بھی ملی، اور جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، اپنے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کام سکھا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. شاہد صاحب سے ملاقات ہم نے آپ نے کرائی کس طریقے سے یہاں پر جو چادریں ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں، اس میں کتنا وقت لگتا ہے، اور پھر ظاہر ہے آرڈرز میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. لیکن ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ جتنی ہم رہنمائی حاصل کر سکیں وہ بھی کریں، اور ساتھ ساتھ میں جتنے پیغامات اور جتنی انفارمیشن آپ تک پہنچا سکتے ہیں وہ بھی پہنچائیں. تو ابھی مزید سیگمنٹ ہیں شامل کرنے والے زلزلہ کے حوالے سے بھی، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. سلام یا حسین، سلام یا حسین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درد کا حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درد کا حسین ہے. حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے. حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے. خدا نے جس کو مرتبہ ہے نفس مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درد کا حسین ہے. امام بارگاہ شہداء کربلا انچولی پر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں. یہاں پر یا حسین کی صدائیں ہیں. پہلی محرم الحرام سے ہم دیکھتے ہیں کہ مجالس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں پر جب ہم جیسے جیسے جلوس کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں کہ جلوس برآمد بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک انتظامیہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر معاملات سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے میں جو اسکاؤٹس ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان تمام معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ان کی جو کوششیں ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خاص طور پر اسکاؤٹس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں جب ان مجالس کا یہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے. السلام علیکم. گروپ لیڈر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد علی زیدی صاحب، آپ سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر ہے. اچھا عابد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اسکاؤٹس جو ہیں ان کی بیسک جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول کی عزاداری کو وہاں کا کوریج کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اللہ. ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ آ کے سیکورٹی کے جو بیسک ہے تھوڑے سیکورٹی دیکھ رہے ہیں، حالات کے لحاظ سے جو پبلک چیکنگ ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. دوسرے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو خواتین ہے، خواتین کی بھی چیکنگ ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. پارکنگ ہے،
پھر اگر خدا نخواستہ کوئی مس ایپ ہو جائے تو ہم فرسٹ ایڈ وغیرہ کی جو کوئی ضرورت ہو تو وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر داخلی راستوں پر میں دیکھ رہا ہوں خاص طور پر آپ لوگ کے اسکاؤٹس موجود ہیں. کتنے اسکاؤٹس اس وقت خاص طور پر اگر کراچی کی بات کریں آپ لوگوں کے العباس اسکاؤٹس کے کتنے افراد موجود ہیں جو کہ اسکاؤٹس کا حصہ ہیں جو کہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں محرم میں؟ تقریباً 80 لڑکے جو ہیں اس وقت العباس اسکاؤٹس کے وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں پورے کراچی میں. تقریباً 80 ہیں جی. اور ٹوٹل کی اگر بات کریں اوور آل جو ہے وہ تقریباً 3500 اسکاؤٹس جو ہیں پورے کراچی میں سندھ بوائے اسکاؤٹس کے زیر انتظام ہم لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں پر اسکاؤٹس میں چھوٹے بچوں کو بھی دیکھ رہا ہوں, اس میں کچھ نوجوان بھی ہیں, کچھ کم عمر کے لڑکے بھی ہیں. ان سب کی ڈیوٹی ظاہری بات ہے بڑی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے, تو سب سے پہلے بتائیے گا کہ اس میں کوئی حد ہے عمر کی یا اسکاؤٹس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا, لیکن پہلے بتائیے گا کیا عمر کی کوئی حد ہے؟ 6 سال سے لے کے آن ورڈ ہم جہاں تک جا سکتے ہیں 80 سال کا بوڑھا بھی ہے ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ بھی ایک جذبہ ہے, ایک جذبہ ہے خدمت کا, انسانیت کا, تو وہ ہم لوگوں کی ہوتی ہے. لوگوں کی رہنمائی بھی فرمائی جاتی ہے یہاں پر. جی اس میں ہم لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی پرابلم, اب جب کچھ معذور آ جاتے ہیں تو ہم ان کو وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ ویل چیئر پہ یا ویسے پکڑا کے ان کی سواری تک پہنچا دیں. انتظامیہ کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے سر, اور خاص طور پر جب معاملات سیکیورٹی کے بھی آتے ہیں اور بھی بہت سارے معاملات آتے ہیں, ایسے میں اسکاؤٹس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ کس طریقے سے سیکیورٹی معاملات کو سنبھالا جائے؟ لیکن سب سے پرائز جو اسکاؤٹس کی کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آگے کہ وہ کسی بھی جگہ پروگرام کر رہا ہے وہ اس کا جائزہ لے اور اس پہ کون کون سے لوپ ہولز ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے, ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو سیکیور کرے اور پھر اپنے پروگرام کو لے کے چلے. ان سارے معاملات کے باوجود, سیکیورٹی چیکس کے باوجود, اسنیپ چیکنگ, کار چیکنگ, پارکنگ مینجمنٹ, ٹھیک ہے, پھر ویجیلنس کے کون معیوب ہے, کون غیر معیوب ہے, کون نارمل ہے, کون ایب نارمل ہے, کیونکہ کبھی کبھی صرف نگاہیں وہ کام کر لیتی ہیں جو مشینریز بھی اسکین نہیں کر پاتی. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اس بات کو یقین دہانی اس چیز کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی حادثہ جو ہے وہ نہ ہو سکے. لیکن اس کے ساتھ ایک ایڈیٹو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ اسکاؤٹس جو ہے وہ ایسا ادارہ ہے کہ جو نہ صرف کسی ایونٹ کو محفوظ کرتا ہے, وہ ساتھ ساتھ سوسائٹی کو بھی محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. وہ کس طرح سے, اب آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی آپ نے اسمبلی کے ہمارا جو ہے وزٹ کیا, اس میں کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن پہ آپ کوئی سیویئر ذمہ داری نہیں دے سکتے. It is a time to train the youngs, to train the youth to become us, تاکہ وہ اس پوزیشن پہ پہنچ سکے. اس کے لیے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس کو مختلف بیجز کرائے جاتے ہیں. اسکاؤٹس بیسیکلی 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہے ایج گروپ وائز. 6 عمر سے بچہ جو ہے انرولڈ ہو سکتا ہے. میرا بیٹا 3 سال کا لیکن اس کے باوجود بھی انرولڈ ہے ماشاءاللہ. تو 6 سال سے 12 سال کا ہمارا جو سیکشن ہوتا ہے اسے شاہین کہا جاتا ہے. شاہین کہا جاتا ہے, یہ پہلی کیٹیگری ہے. جی ہاں, اس میں پہلی پرواز, دوسری پرواز, تیسری پرواز, اس طرح سے ان کے پینٹنگ کے, سائیکلنگ کے, مختلف ان کی کیپیبلٹیز, ان کے سکلز کو بھی ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس میں 3 قسم کی نشو نما ہوتی ہے. ایک ذہنی نشو نما ہوتی ہے, ایک روحانی نشو نما ہوتی ہے, اور ایک تعلیمی نشو نما ہوتی ہے. یہ تینوں نشو نماؤں کو جو ہے امپروو کراتی ہے اسکاؤٹس مختلف بیجز کی موٹیویشن دے کے. کچھ سکھائیں گے, کچھ اسکل دیں گے, پھر ایک بیج دے دیں گے. تو اس چکر میں بچہ جو ہے اپنی شخصیت کو نکھارنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ 6 سے 12 عمر کے تک کے بچوں کے لیے. اس کے بعد ان کا کورس گروپ الگ ہے. گروپ الگ ہے. پینٹنگ کرا لی, ٹھیک ہے, ڈیزائن بنوا لیا, نمبرنگ ٹیسٹ لے لیا, ٹھیک ہے, اپنے 2 لوگوں کو رستہ دکھانے کی ایک ایڈوائز دیتی کہ آپ لوگوں نے 2 لوگوں کی رہنمائی کروانی ہے. اسی طرح سے مختلف بیچز ہیں. اب جب ہم 12 سے 16 یا 12 سے 18 تک کی کیٹیگری میں جاتے ہیں تو وہ کہلاتے ہیں بوائے اسکاؤٹس. یہ کہلاتے تھے شائنی اسکاؤٹس, وہ بوائے اسکاؤٹس کہلاتے ہیں. بوائے اسکاؤٹس کی ٹریننگ ان سے تھوڑی سی ایڈوانس ہو جاتی ہے. اس میں ہم انہیں ٹیکنیکل اسکلز دیتے ہیں. الیکٹرک کے ہم نے سیریز بنانا سکھا دیا, ٹھیک ہے, کمپیوٹر کے کچھ ان کو پارٹ سکھا دیے, پڑھنا سکھا دیا. ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اسکلز سکھائے جاتے ہیں. نوٹنگ سکھائی جاتی ہے, لیشنگ سکھائی جاتی ہے, ہارڈ کیمپنگز کرائی جاتی ہیں ان کو. اور ہر بیچ پہ کچھ جو ہمارے بیچز ہوتے ہیں ان کے لیے 3 days, 5 days, 8 days اس طرح کیمپنگ کے سیکشنز ہیں. ان کیمپنگز میں ان کو ہارڈ ٹائم میں سروائیول کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. صحیح. اور ساتھ ساتھ یہ اسکلز بھی دی جاتی ہیں جس میں کارپینٹری ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پینٹنگ ہے, ریپیئرنگز ہیں, گارڈننگ ہے, ٹیکنیکل کام سے لے کے اور باقی جو ضرورت کے کام ہیں وہ سب ان کو آ جاتے ہیں. وہ سب ان کو سکھایا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ کسی غلط جانب جانے سے بچتا ہے.
اس کی جو پرسنل کریکٹرسٹک ہے اس کا ایک اچھا سٹیزن جو ہے اس کے اندر سے وہ رونما ہوتا ہے اور ان کی صورت میں ہماری صورت میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے. بالکل ایسے ہم اب اس لیول پہ آ کے ہمارے بچے اتنے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں بیسک فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اگر اسکاؤٹ گروپ کی آپ بات کریں بوائے اسکاؤٹس کی تو ہمارے پاس ایسے ایسے بوائے اسکاؤٹس ہیں جن کی ایج فقط 18 یا 19 ہے لیکن دے آر ایکسپرٹ ان اسٹیچنگ دی اپر اسٹیچز اینڈ دی انڈر مطلب آپ فرسٹ ایڈ کی بات کر رہے ہیں. میں فرسٹ ایڈ میں آپ کو ایڈوانس لیول کی بات کر رہا ہوں. فرسٹ ایڈ میں تو بینڈیجز ہیں, ٹھیک ہے, سپورٹس ہیں, اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہے کون سی ہڈی ٹوٹی ہے تو کیسے لفٹنگ کرنی ہے, دیٹ از آل اے پارٹ آف دا کورسز. اس کے بعد پھر ہمارا جو تھرڈ سیکشن آتا ہے آن ورڈز 18 ٹو لائف ٹائم, جب تک بندہ زندہ ہے تو وہ ہمارا روورس کہلاتا ہے. اب اس میں اور ایڈوانس ٹریننگ آ جاتی ہیں جس میں پیراگلائڈنگ بھی شامل ہے, اسکیئنگ شامل ہے, ٹھیک ہے, واٹر اسکی شامل ہے اور ایئر گائیڈنس شامل ہے. آپ نے نازک صاحب بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طریقے سے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے مرحلہ وار, اور چاہے وہ کم عمری میں ہی اپنی ٹریننگ کا آغاز کرتے ہیں, پھر آخر میں وہ کس قسم کے انسان بن جاتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ایسے نبھا سکتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کریں. یہ بہت بڑا کام ہے اس طرح سے ٹریننگ دینا, تربیت دینا, ان بچوں کو سکھانا. یعنی کہ مجھے جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کام پھر صرف یہاں تک محدود نہیں ہے, پھر یہ تو کام کہیں اور تک بھی جا رہا ہے اور یہ تو انسانیت کی خدمت کے لیے جا رہا ہے. بے شک ہم لوگوں نے جو ہے بہت کئی پروجیکٹس پہ اس وقت ہم کام کر رہے ہیں. العباس اسکاؤٹس ہم ایجوکیشن پہ جو ہے ان کی کتابیں وغیرہ پرووائڈ کرنا, ایڈمیشن فیس دینا, یہ بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بک بینک پورا ہمارا چل رہا ہے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پھر جہیز وغیرہ کے ہے, شادی وغیرہ, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. میڈیسنس اگر کسی کو ضرورت ہے تو ہاسپٹل میں ان کے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ پھر ہم کر سکتے ہیں. اچھا, جب ہم خاص طور پر مجالس کا ذکر کرتے ہیں اور خاص طور پر 9-10 محرم بڑی اہمیت رکھتا ہے اس حوالے سے کہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی بہتر ہوں, خواتین کی بہت بڑی تعداد یہاں پر آتی ہے, خاص طور پر خواتین کی سیکیورٹی کے لیے بھی کوئی خصوصی انتظامات اسکاؤٹس کی جانب سے کیے جاتے ہیں کہ جو خواتین ہیں یا لڑکیاں ہیں اسکاؤٹس ہیں ان کو بھی تعینات کیا جائے؟ جی ہاں, ہمارے پاس گرلز گائیڈ ہیں اور اللہ کا شکر ہے مطلب وہ بہت زیادہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ وہ ان کی سرچنگ کرتی ہیں, ان کے پرس وغیرہ جو بھی ان کی سرچنگ ہوتی ہے. ایک پردہ ہوتا ہے اس میں تاکہ وہ کسی اور کو نہ دیکھ سکیں, تو وہ اس پردے کے اندر اپنا کام بخوبی کر رہی ہوتی ہے. حسین لا الہ کی بندگی, حسین انبیاء کی زندگی, سلام یا حسین, سلام یا حسین. لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لا الہ حسین ہے. حسین لا الہ کی بندگی, حسین انبیاء کی زندگی. لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لا الہ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے. تڑپ اٹھی شبیہ مصطفیٰ, حسین ہی مگر ڈٹا ہوا. ذوالجناح امام حسین کی اس جانثار سواری کا نام ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں امام حسین کا ساتھ دیا, بھرپور ساتھ دیا. ان ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ جنہوں نے وفاداری اور محبت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی. جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذوالجناح کی تاریخ کیا ہے اور انہیں خاص طور پر کن سے منسوب کیا جاتا ہے, ان کی نسل کون سی ہے, ان کی تربیت کس طریقے سے کی جاتی ہے. السلام علیکم ندیم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ندیم بھائی, سب سے پہلے تو بتائیے گا, یہ دو مرتجز اور غازی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو کن سے منسوب کیا جاتا ہے اور جو نام ہے میں نے درست لیے؟ جی دیکھیں, یہ جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا کہ امام حسین کی جو سواری تھی, بلکہ اگر آپ اس کو اور پیچھے جائیں تو رسول خدا کی جو سواری تھی اس کا نام تھا ذوالجناح, اور جو رسول خدا کا جو گھوڑا تھا
جو رسول کی سواری تھی بچپن سے ہی امام حسین اس پہ سواری کیا کرتے تھے. اس کا نام تھا ذوالجناح، لیکن اس کا اصل نام تھا مرتجز، جو رسول خدا نے حارث نامی ایک شخص سے خریدا تھا. اور بچپن سے امام حسین اس کے اوپر سوار ہوا کرتے تھے اور اس سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. تو اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح امام حسین بڑے ہوتے گئے اور پھر انہوں نے اپنی جوانی میں اور پھر کربلا کے میدان میں یہ وہی گھوڑا تھا جو رسول خدا کی سواری ہوا کرتا تھا. اور مرتجز بھی اس لیے کہا جاتا ہے خدا کا تحفہ. جی ہاں، مرتجز ایک خدا کا تحفہ ہے. اور ذوالجناح کے معنی ہیں دو پروں والا. جس طرح براق تھا رسول خدا کی جو ان سے سواری منسوب ہے براق، تو اس نسبت سے اس کا نام ذوالجناح تھا. تو رسول خدا کے بعد پھر یہ امام حسین کے پاس رہا، انہوں نے اس کی تربیت کی، ان کے پاس رہا، ان کے گھر میں پلا بڑا اور ان کے تمام بچوں کے ساتھ یہ بالکل مانوس تھا. تو ان کا ایک فیملی ممبر کی طرح ان کے ساتھ رہتا تھا. پھر جب آپ نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں جب جنگ کربلا ہوئی تو جو خصوصاً جب وقت شہادت امام حسین جس طرح مرتجز نے اپنی وفاداری نبھائی ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام کا یزیدی فوج نے ان کو شہادت نصیب ہوئی، تو جب وہ اس وقت میدان میں صرف ان کے ساتھ ایک ذوالجناح ہی موجود تھا جو ان کو تمام یزیدی فوجوں سے بچاتا رہا آخری وقت تک. اچھا، ہم مرتجز کا ذکر کر رہے ہیں، ساتھ میں بادشاہ غازی بھی ہیں، میں چاروں ذرا تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا. تو اسی طرح ہمارے پاس یہاں المحسن میں یہ دو ہم نے جو مولا حسین کی اور غازی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی سواری ان سے منسوب کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے غازی، جس کو ہم نے مولا عباس علیہ السلام. یہ غازی جی یہ غازی ہے، اور یہ عباس علمدار کے یہ مولا عباس کی سواری سے منسوب ہے. اسی طرح یہ مرتجز ہے جس کو ہم نے امام حسین علیہ السلام کی سواری سے منسوب کیا ہے. ہم ان کی اسی حساب سے تربیت کرتے ہیں اور اسی حساب سے ان کے لیے ہم خوراک اور ان کی پرورش کرتے ہیں. نام بھی آپ نے یہاں پر باقاعدہ ان کے مینشن کیے ہوئے جس جگہ پہ ان کو رکھا گیا، باقاعدہ ان کے لیے اسٹیبل بنائے گئے ہیں، ان کے لیے بے دیکھ بھال کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس عملہ موجود ہے. میں بالکل اس طرف ہی آ رہا تھا کہ ان کی ایک بڑی خاص دیکھ بھال ہے، ایک خاص تربیت ہے. جب اس تربیت کی بات کی جاتی ہے، وہ دیکھ بھال کی بات کی جاتی ہے، تو وہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جو بڑی ضروری بھی ہے، اور اس میں میرے خیال میں آپ سب لوگ مل کر سب کچھ کرتے بھی ہوں گے. میں چاروں تھوڑا سا آپ بیان کیجیے گا کہ تربیت کس طریقے سے کی جاتی ہے شب ذوالجناح کی. دیکھیں، ظاہر ہے کہ کسی بھی ایک بچے کو بھی جب آپ پالتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہتر تربیت کا بندوبست کرتے ہیں. اور یہ جو ظاہر ہے کہ ایک متبرک ایک سواری ہے اور ہمارے امام سے منسوب ہے، تو ہم اس کے اوپر تمام جو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے امام سے منسوب ہے اور ہمارے لیے بہت متبرک ہے، تو ہم اس کی تربیت بھی اسی حساب سے کرتے ہیں، اس کی خوراک کا بھی اسی حساب سے خیال رکھا جاتا ہے، ان کی پرورش بھی ان کو ہم نے جو گرو اپ کی اسی حساب سے کیا. ابھی تو یہ بہرحال یہ ہمارے جو دونوں جو سواریاں ہیں یہ چھوٹے ہیں. اس وقت یہ ایک 5 سال کیا عمر ہے ان کی؟ ایک کی 5 سال ہے اور ایک 6 سال کا ہے. ایک 6 سال. عموماً جو ایک گھوڑا ہوتا ہے اس کی طبعی عمر جو ہے وہ 20 سے 22 سال ہوتی ہے. تو ابھی تو یہ اس حساب سے یہ ابھی چھوٹے ہیں، تو ہم ان کو گرو اپ کر رہے ہیں اور ان کی ہم تربیت کر رہے ہیں. اور یہ بچپن سے ہی آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے پالا ان کو، سب دیکھ بھال کی. خصوصی ان کی خوراک کا بندوبست کیا جاتا ہے جس میں ان کو خوراک کیا ہوتی ہے؟ ان کو فروٹس دیے جاتے ہیں، ان کے لیے دودھ ہے، جلیبیاں ہیں، ان کو ہم پینٹس اور جو ہے ڈرائی فروٹس وہ کھلاتے ہیں. میوہ جات خاص سبزیاں ہیں، گاجر ہے، کھیرا ہے، یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. پسندیدہ کھانا ان کا یہ سب کچھ ہے. سیب ہے، جو پھلوں میں ان کو سب سے زیادہ جو ان کی مرغوب غذا ہے وہ سیب ہے، تو یہ سیب کھاتے ہیں. دودھ ان کو ہم پلاتے ہیں، اس کے ساتھ ان کو جلیبی، دودھ جلیبی ہوتی ہے. تو یہ ان کی تربیت، اور اسی حساب سے ان کے لیے ہم نے اسٹاف بھی یہاں رکھا ہوا ہے جو ان کی باقاعدہ دیکھ بھال بھی کرتا ہے. نسل کی بھی ہم بات کر رہے تھے، کچھ ذکر کر رہے تھے، کیا کوئی مخصوص نسل ہے انہی کو لایا جاتا ہے یا انہی کو رکھا جاتا ہے، انہی کو پالا جاتا ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ایک سواری جو ہے اس میں مختلف انواع و اقسام کی سواریاں بھی موجود ہیں. ہمارے پاس جو یہ بریڈ ہے یہ ہماری لوکل بریڈ ہے جس کو ہم نقرہ کہتے ہیں. تو یہ ہماری دیسی بریڈ ہے جس کو ہم نے اسی حساب سے ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو سجایا ہے، اور یہ ایک سواری ہے. تو یہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے اور غازی عباس علیہ السلام سے منسوب ہے. تو ہم ان کو اسی طرح ان کو سواری ہوتی ہے. پھر جب ہمارے ایام اعظام ہیں، جب مجالس و جلوس ہوتے ہیں، تو ان کو اسی طرح ان کو سجا کے وہاں لے جایا جاتا ہے اور سواری کے طور پہ ان کو ہم لے کے چلتے ہیں. اور سجاوٹ کے لیے بھی بڑا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، چادریں تیار کی جاتی ہیں شب ذوالجناح کی. اس حوالے سے بتائے گا کیا کیا تیاری ہوتی ہے، کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ جب خاص طور پر جلوس کا وقت آتا ہے اس کے لیے 9-10 محرم کا جب خاص طور پر ذکر آتا ہے، تو اس سے پہلے کب سے تیاری کی جا رہی ہوتی ہے خاص طور پر ان کے لیے؟ لیکن یہ تو پورا سال ہمارا ایک ہے، یہ ہمارے لیے ایک ڈیوٹی ہے جس کو ہم ایک فرض کے طور پہ کرتے ہیں. لیکن ان کے لیے ایک خصوصی ان کے زیور ہوتے ہیں جس میں
سونے اور چاندی کے بھی اس میں موجود ہوتے ہیں جو زیورات ہوتے ہیں. ان کے لیے چادر تیار کی جاتی ہے, بڑے اچھے نقوش کی چادر ہوتی ہے. پھر ان کے لیے ہار پھول پنجے کا بندوبست کی جاتا ہے. ان کی زین ہوتی ہے بڑی خوبصورت, ان کے لیے ہم نے زین تیار کی ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ان کے لوازمات ہیں وہ اس کو ہم اپنے ایک ڈیوٹی سمجھ کے اور عقیدت کے طور پہ ہم وہ کرتے ہیں. اور اسی طرح جو دیگر جو عزاداران امام حسین ہیں وہ بھی اسی عقیدت سے ان کو اسی احترام اور عقیدت سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کو اسی حساب سے ان کی زیارت بھی کی جاتی ہے. اچھا, واقع کربلا کی یاد تازہ کرنے کے لیے خاص طور پر جو چادر تیار کی جاتی ہے اس پہ کچھ ریپریزنٹیشن بھی کی جاتی ہے اس واقعے کو یاد کرنے کے لیے خاص طور پر. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ چادر کے اوپر مختلف نشانات بھی بنائے جاتے ہیں, تیر کے نشانات بھی بنائے جاتے ہیں. اس طریقے کی چادریں بھی تیار ہوتی ہیں ساتھ ساتھ. وہ ایک علامتی طور پہ اس طرح کی چادر تیار کی جاتی ہے جس میں اس میں خون بھی دکھایا جاتا ہے کہ جی خون پی ہے, اس کے اوپر خون کے دھبے نمایاں ہوتے ہیں. اسی طرح تیر ہوتے ہیں, تلواریں ہوتی ہیں, تیر و تبر. تو وہ ایک منظر کشی کرتا ہے. یہ وہ اس منظر کو پیش کرتا ہے جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور ان کا یہ وفادار گھوڑا ان کی تلوار اور ان کی دستار کو لے کے خیام امام حسینی کی طرف آیا تھا. اور صرف اس نے وہ خود بھی بڑا زخمی ہوا اور پھر صرف اس نے اپنی یہ ذمہ داری پوری کی اور بیویوں کے پاس آ کے اس نے اپنی یہ جو امام حسین علیہ السلام کی دستار اور تلوار وہاں انہوں نے ان کے سپرد کی اور پھر وہ خود بھی شہید ہو گیا تھا. تو لہذا وفاداری کی ایک بہت عظیم مثال پیش کی. آپ عزاداروں کے درمیان جب ذوالجناح کو لے کر نکلتے ہیں, خاص طور پر جب ہم جلوس کا ذکر کرتے ہیں, تو وہاں پر لوگوں کے کیا جذبات ہوتے ہیں, ایک تو یہ ضرور بتائیے گا, اور دوسری بات یہ کہ آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں جب آپ یہاں سے لے کر روانہ ہوتے ہیں جلوس کی طرف. یقینی طور پہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی سواری لے کے جا رہے ہیں جس کو ہم نے امام حسین علیہ السلام سے منسوب کیا ہوا ہے اور اس ذوالجناح سے منسوب کیا ہوا ہے. تو صرف اس وقت ہمارے لیے یہ کوئی عام وہ نہیں ہوتا, یہ ہمارا اس کی نسبت ہوتی ہے. اس کی نسبت جب امام حسین علیہ السلام سے ہو گئی تو ہمارے لیے یہ اتنا ہی متبرک ہے جتنا کہ ان کا جو اصلی ذوالجناح تھا, اور اسی عقیدت و احترام سے اس کی زیارت کی جاتی ہے اور پھر وہ محبت بڑھ جاتی ہے. تو وہ یقینی طور پہ جب یہ وہاں جاتا ہے تو جو عزاداران امام حسین ہیں اس کو اسی طریقے سے اس کو چومتے ہیں, اس کی زیارت کرتے ہیں جیسے کہ ان کے درمیان اصلی ذوالجناح موجود ہے. ندیم حیدر صاحب, بہت شکریہ, بڑی مہربانی, آپ نے اپنا وقت دیا, قیمتی وقت دیا, اور ہمیں جو تاریخ تھی وہ ہم میرے خیال میں ندیم حیدر صاحب نے بڑے بہترین انداز میں بیان کی ہے ذوالجناح کے حوالے سے. لیکن ابھی کچھ دیگر چیزیں بھی ہیں جو پروگرام میں شامل کرنی ہیں, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. سلام یا حسین, سلام یا حسین. تڑپ اٹھی شبیہ مصطفیٰ حسین ہی مگر ڈٹا ہوا, پسر ہے نوجوان کی لاش پہ کھڑا رہا, یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے. اور اب کچھ ذکر سبیل شہداء کربلا, سبیل حسین کا. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جب محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد سے ہی سبیلیں لگنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور خاص طور پر جب واقعہ کربلا کا ذکر آتا ہے تو قربانیوں کا ذکر آتا ہے, شہادتوں کا ذکر آتا ہے, مشکلات کا ذکر آتا ہے, اس تپتے صحرا میں پانی کا ذکر آتا ہے, پیاس کا ذکر آتا ہے. اور جب یہ پیاس کا ذکر آتا ہے تو اسی وجہ سے سبیلیں سجائی جاتی ہیں اور یقینی طور پر اس کربلا کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے, ان شہداء کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر سید اطہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں, سبیل سجی ہے, بڑی خوبصورت سبیل سجائی ہے. یہاں پر مجھے پھل بھی نظر آ رہا ہے اور یہاں پر پانی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے, مختلف شربتوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے سبیلوں پر. السلام علیکم اطہر بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ بتائیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت سبیل یہاں پر آپ نے سجائی ہے. مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ سبیل کی تاریخ جاننا بہت ضروری ہے, سبیل کیوں لگائی جاتی ہے؟ سبیل بیسیکلی لگائی جاتی ہے یاد امام حسین علیہ السلام جو
شہدائے کربلا کو یاد کر کے کیا جاتا ہے. 72 شہدا اور جو واقعہ کربلا ہوا تھا کہ 3 دن کے بھوکا پیاسا امام کو شہید کر دیا گیا. جب تپتے صحرا کا ذکر آتا ہے تو خود دل کرتا ہے, خود وہ محبت کا اور اظہار کرنے کے لیے دل کرتا ہے سب کچھ کرنے کا. بیسیکلی یہی چیزیں ہیں کہ جو آج باقی ہیں. یزید مٹ گیا ہے, حسینیت آج بھی باقی ہے. بے شک. تو اسی کی یزید تھا, حسین ہے, حسین آج بھی باقی ہے اور رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ جس طرح سے سبیل یہ آج ہے, آئندہ سال میں اس سے بڑی ہم کریں اور خدا میں توفیق دے کہ ہم اس سے زیادہ کر کے دکھائیں اور دارین کی خدمت کر سکیں. اطہر بھائی, ہم دیکھتے ہیں کہ سالہ سال جس طریقے سے جب محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد سے ہی تیاری شروع ہو جاتی ہے سبیل لگانے کی بھی, اور ہر سال اضافہ ہو رہا ہے, سبیلوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس بار خاص طور پر کتنی سبیلیں لگائی گئی ہیں آپ لوگوں کی جانب سے؟ اگر یہ سبیل لگائی گئی ہے تو اس میں کیا کیا اس وقت کھانے کی اشیاء یا پینے کی اشیاء موجود ہے؟ سبیل بیسیکلی جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے, اس میں پھل کے علاوہ مشروبات ہیں کھانے کے لیے, جو کیونکہ دور دراز سے یہاں مومنین آتے ہیں کیونکہ اس وقت مرکز ہے انچولی, تو ہم نے کھانے کا ارینجمنٹ کیا ہوا, بریانی وغیرہ ہیں, اسی طریقے سے حلیم ہے. اور سبیل جہاں تک بڑھانے کی بات ہے, اس دفعہ ہم نے کربلا کے اندر مکب کا بھی ارینجمنٹ کیا ہے, جو کہ پاکستانیوں کے لیے 558 پول نمبر پہ پاکستانی مکب لگا رہے ہیں ہم ناصران امام زمانہ کے, اس سے تو اس کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوا ہم نے. اور انچولی کے اندر پچھلے سال کی نسبت اس سال 4 گنا سبیلیں بڑھ چکی ہیں. بالکل, ہم دیکھ رہے تھے 4 گنا واقعی اضافہ ہو گیا ہے. ساتھ میں رضاکار ہیں, ننھے منھے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, سب یہاں پہ رضاکار آپ سے شامل ہوتے ہیں. ان کو خاص طور پر بلایا جاتا ہے, ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے, یا رضاکارانہ طور پر سب شامل ہو جاتے ہیں؟ کسی کو نہیں بلایا جاتا, سب رضاکارانہ طور پہ آتے ہیں, امام حسین السلام کی یاد میں آتے ہیں اور لوگوں کے لیے خدمت کرنے کے لیے اپنی خود بخود آگے خدمات پیش کرتے ہیں. کسی کو نہیں بلایا جاتا, نہ کسی کو اس کے بدلے پیسے دیے جاتے ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں کیا جاتا. اچھا, خاص طور پر میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں پانی بھی رکھا گیا ہے, پانی کے ساتھ ساتھ جو دیگر مشروبات ہیں وہ بھی رکھے جاتے ہیں سبھی لوگ؟ ہاں, پانی, اس کے علاوہ جوس ہیں, اس کے علاوہ جو ہم خود یہاں پر شربت وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں دودھ وغیرہ کے, وہ ہیں. اسی کے علاوہ جو ہے مومنین جو چاہتے ہیں کہ یار ہماری بھی کوئی نیاز یہاں رکھ دی جائے, تو ہم اس کے لیے بھی وہاں ان کو چھوڑتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی نیاز رکھ سکتے ہیں یہاں کرنے کے لیے کوئی بھی ارینجمنٹ. کتنی بڑی تعداد ہے رضاکاروں کی اس وقت آپ کے ساتھ, جو انچولی میں خاص طور پر جب ہم عاشورہ کا ذکر کرتے ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس ناصران امام زمانہ کے جو والنٹیئرز ہیں اس کی تقریباً 150 کی تعداد ہے. 150 کی تعداد جی. اور اس کے علاوہ جو کربلا ہمارے ساتھ مکب کے لیے کام کرنے کے جا رہے ہیں وہ 50 افراد ہیں, 50 افراد والنٹیئر کے طور پہ اپنے آپ کی خدمات پیش کر رہے ہیں. ابھی اگر خاص طور پر اس سبیل کی بات کی جائے تو اس سبیل میں جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے, میں چاہوں ذرا آپ بتائیے گا کہ ابھی یہاں پر کیا کیا چیزیں موجود ہیں جو کہ سبیل میں رکھی گئی ہیں؟ اس وقت چیکو پھل کے اندر رکھا گیا, چیکو, کیلا, ناشپتی, انگور, اورنج. اس کے علاوہ جو ہم نے نئی چیزیں وہ کی ہوئی ہیں پھل کے علاوہ وہ ہیں آج کی, اس میں بریانی ہے, نیاز بھی ہے نیاز میں. اس کے علاوہ حلیم ہے, شربت ہے, چائے ہے. چائے ڈیلی بیسس پہ ہم چائے کر رہے ہیں کیونکہ کراچی کے مومنین جو ہیں وہ چائے زیادہ پسند کرتے ہیں, تو ان کے لیے چائے وغیرہ کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. چائے کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام زیغم ہے, میں ناصران امام زمانہ کا جنرل سیکرٹری ہوں. اچھا, جب سبیل لگائی جاتی ہے وہ تو ہمیں اطہر بھائی نے سمجھایا ہے سارا, خاص طور پر اس کا جو اہتمام کیا جاتا ہے, جذبہ کیا ہوتا ہے, عقیدت کیا ہوتی ہے, محبت کیا ہوتی ہے, ایک سوچ کیا ہوتی ہے کہ جب یہاں پر لوگ عزاداران خاص طور پر جب جا رہے ہوتے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں, ان کو پانی پلانے کا عقیدہ, ان کو پانی کے ساتھ ساتھ کھانے پلانے کا جو ایک جذبہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, جذبہ, میں آپ کو جذبے کی ایک مثال دوں گا. ہم لوگ اپنے بچپن سے, مطلب میں کہوں میں جب 6 سال یا 7 سال کا تھا جب سے ہم لوگ یہ سبیل لگا رہے ہیں, اور اس چیز کی عکاسی میں اپنی آنے والی نسلوں میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ بھی اس وقت, یہ آپ کو سب سے بڑا بچہ دکھ رہا ہے, چھوٹا بچہ جو اس وقت گود میں ہے ان صاحب کے, وہ بھی اگر آپ جس وقت ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے آپ دیکھیں گے وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. اس بچے کو کانسیپچل کچھ نہیں ہے, نہ ہسٹری پتہ ہے, بٹ یہ جذبہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والدین, میرے دادا, آپ اس سبیل پہ, اور ابھی سے اس کی تربیت شروع ہو جائے گی. اس کی تربیت شروع ہو رہی ہے. 5 سال کا, وہ اس وقت 4.5 سال کا بچہ ہے, اس سے لے کے آپ 80 سال کا بزرگ بھی سبیل پہ دیکھیں گے جو یہ خدمت انجام دے رہا ہے. جو ظاہر آ رہا ہے وہ اس وقت زیادہ تر ظاہر ایسے ہوتے ہیں یہاں پہ جو مجلس میں آ رہے ہیں, وہ تقریباً 5 بجے آفس سے نکلتے ہیں, مجلس اٹینڈ کرتے ہیں, رات میں 12 سے 1 بج جاتا ہے ان کو ایسے نکلتے, تو ان کو کھانا پینا, اگر وہ دور دراز سے آئے ہیں تو ان کے لیے گھر جا کے کھانا ایک اور حیثیت ہے. تو اسی کو مینیج کرنے کے لیے ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا سبیل کے ساتھ نیاز کا اہتمام ہے, تاکہ کیونکہ
ایک بھی सबील सबको मैनेज नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा। अगर हम पर डिवाइडेड करते हैं, मिसाल के 50,000 तबर्रुक हम कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो इस तरह मिक्स करके सब लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो कुछ ज़ाहिरीन को हम सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कल भी यहाँ पे मजमा तकरीबन 6.5 लाख से ऊपर का था, तो और क्योंकि इस वक्त मरकजी अशरा हो रहा है यहाँ पे, और तो इसी हिसाब से जिस तरह ज़ाहिरीन आते हैं, जज्बात ऐसे होते हैं कि शायद जो हमारे घर में हम वो भी ला के उनको देते हैं। हुसैन लाएला की बंदगी, हुसैन अंबिया की जिंदगी, लाएला से पूछ लो कि सारी कायनात में सिर्फ बिनाए लाएला हुसैन है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुआ खां सैयद जॉन रिजवी, आइए उनसे सलाम सुनते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पानी प्यासों को जब पिलाओगे, अरे करबला वाले याद आएंगे। पानी प्यासों को जब पिलाओगे, करबला वाले याद आएंगे। अरे कोई मर जाता है किसी का घर, अरे कांधा देते हैं लोग आके मगर, अरे शहर तन्हा उठाई लाश पे सर, अरे जब जवां को होई लाश उठाओगे, करबला वाले याद आएंगे। अरे करबला में बना था जो दूल्हा, क्या मुक़द्दर था उसकी दुल्हन का, हर शब को दुल्हन थी सुबह को बेवा। अरे बेटियों का जो घर बसाओगे, करबला वाले याद आएंगे। अरे बाप बिछड़ा था जब सकीना से, हर कदम पर उसे तमाचे लगे, अरे कोई देता ना था तसल्ली उसे, जब यतीमों पे तरस खाओगे, करबला वाले याद आएंगे।